سارا پر تہمت لگنے کے بعد اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سارا شیر علی سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس کی شادی اس کی اپنی کزن سے ہونے جا رہی تھی۔ نکاح والے دن شیر علی نے سارا کے ساتھ وہ کیا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اس نے سب کے سامنے سارا کو شیر علی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی سارم صوفے پر بیٹھا موبائل میں سر جھکائے مصروف نظر آیا۔ اماں کہاں ہیں؟ پڑوس میں گئی ہیں۔ شیر علی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ آج پھر وہ میرے سامنے تھی۔ سارا کو ہاسٹل چھوڑنے کے بعد سے وہ مسلسل اسے سوچ رہا تھا۔ ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ جتنا میں چاہ رہا ہوں اس سے سامنا نہ ہو، وہ اتنا ہی میرے سامنے آ رہی ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شیر علی کو اس کی آنکھیں یاد آئی جن میں اسے دیکھتے ہی چمک اتر آئی تھی۔ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے خود کو جھٹلایا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شیر علی سارا کو ہی سوچ رہا تھا۔ صبح سے ایک کے بعد ایک کلاس لینے کے بعد اب وہ دونوں باتیں کرتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتی پلوشا کی پکار پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ سارا، مجھے تم سے کام تھا، وہ ان کے سامنے آ کر بولی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ مجھے اسائنمنٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا، میری کلاس مس ہو گئی تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے سارا کو دیکھنے لگی۔ اتنی سی بات ہے، میں سمجھا دوں گی، سارا مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ، میں تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ سارا ان دونوں کے ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کھانے پینے اور باتوں کے دوران ان کا ارادہ پلوشا کے گھر جانے کا ہو گیا تھا۔ ارے میرا شیر آیا ہے۔ آسیہ لاؤنج میں بیٹھی اس وقت ٹی وی پر چلتا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب سامنے سے آتے شیر علی کو دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ کیسے ہو؟ آسیہ نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کا حال پوچھتا شیر علی ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا؟ یقیناً عمر سے کوئی کام ہوگا۔ آسیہ کی بات پر شیر علی اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کو واقعی عمر سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ جی وہ، اس سے پہلے وہ اپنے آنے کی وجہ بتاتا پلوشا عارفہ اور سارا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ماما، یہ میری کلاس فیلوز ہیں، عارفہ اور سارا۔ سلام کے بعد پلوشا ان کا تعارف کرانے لگی۔ عارفہ فوراً آگے بڑھ کر آسیہ کے گلے ملی، جبکہ سارا، وہ تو آسیہ کے ساتھ موجود شیر علی کو دیکھتے ہی ساکت ہو گئی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے سامنے لے آتی تھی۔ سارا، پلوشا کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں، وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھ کر آسیہ سے ملی۔ ان سے ملو، یہ شیر علی ہے، میرا بھتیجا۔ آسیہ مسکرا کر شیر علی کا تعارف کرانے لگی۔ جی ان سے تو ہم مل چکے ہیں، عارفہ نے کہتے ہوئے کن آنکھوں سے سارا کو دیکھا جو کبھی اپنے بال ٹھیک کرتی تو کبھی دوپٹہ۔ واقعی پہلے مل چکے ہو؟ عارفہ کی بات پر آسیہ اور پلوشا نے پہلے اسے پھر شیر علی کو دیکھا جو بظاہر تو خاموش کھڑا تھا پر جلد از جلد منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی انہوں نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ اوہ یہ تو اچھی بات ہے۔ پھپھو، عمر سے کام تھا، میں ذرا اس سے مل لوں۔ ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں سے تنگ آ کر شیر علی نے مداخلت کی۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ آسیہ کے بتانے پر وہ اسبات میں سر ہلاتا فوراً عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر سارا ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ عارفہ نے کوہنی مار کر تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا۔ آؤ کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں، وہیں تو مجھے ٹاپک بھی سمجھا دینا۔ پلوشا ان دونوں کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ آسیہ کچن کی طرف چل پڑی تھی تاکہ کچھ مہمان نوازی کر سکیں۔ ہاسٹل واپس آ کر وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ باقی کا سارا وقت اسائنمنٹ کی تیاری میں گزر گیا تھا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اب بس آرام کرنا چاہتی تھی۔ سارا، ایک بات پوچھوں؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ شیر علی میں ایسا کیا ہے کہ اس کے سامنے آتے ہی تم ارد گرد کا ہوش بھلا دیتی ہو؟ سارا سے شیر علی کے بارے میں جاننے اور آج کی ملاقات کے بعد وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ گو کہ سارا نے زینب سے زیادتی اور پنچایت کے فیصلے کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ شیر علی اور وہ ایک ہی گاؤں سے ہیں، اور وہیں سارا اس سے پہلی ملاقات میں محبت کا شکار ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی انجان تھی۔ میرا مطلب یار تم اتنی خوبصورت ہو
کہ کوئی بھی لڑکا تمہارا دیوانہ ہو جائے، پھر تمہیں شیر علی میں ایسا کیا پسند آ گیا؟ حالانکہ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ہے۔ عارفہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سارا خاموشی سے عارفہ کو دیکھنے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ شیر علی کے چہرے کی نہیں بلکہ اس کے کردار کی اسیر ہے، جس نے گناہ کی اجازت ملنے کے بعد بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اور شیر علی وہ باقی مردوں کی طرح چہرے پر مر مٹنے والا نہیں تھا، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت اس چہرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ اس کی خاموشی پر عارفہ نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس تم نہیں سمجھ سکتی، مجھے شیر علی کے چہرے سے نہیں ان کے کردار سے محبت ہے، ان کا ساتھ مجھے تحفظ دیتا ہے۔ اگر میں کسی مرد کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہوں تو وہ صرف شیر علی ہیں۔ جو بھی ہو، آخر کو وہ ایک مرد ہی ہے۔ ہاں مرد ہے، پر باقی مردوں سے الگ ہے، سارا دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر رشیدہ بیگم اندر آئیں۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ کیا آج تمہاری پھپھو نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان سے پہلے کوئی اور شیر علی سے اس بارے میں بات کرے۔ نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ شیر علی نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور پورا کا پورا اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں بتایا تھا تمہاری پھپھو آئی تھی ان کے نکاح کی بات کرنے۔ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمر سے بات ہوئی تھی، وہ ابھی صرف نکاح کا کہہ رہا ہے۔ ماں کی بات پر وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر؟ رشیدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے شیر علی کی طرف دیکھا۔ وہ آسیہ پلوشہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن دیکھو شیر علی، تم جانتے ہو زینب کے لیے عمر کا رشتہ کتنا ضروری ہے، اور تمہارے بابا سائیں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ اس سے پہلے شیر علی کچھ کہتا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر بابا سائیں اور آپ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ پھپھو کو ہاں کر دیں۔ اسے واقعی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا جو انکار کی وجہ بنتا، ویسے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کل ہی آسیہ سے کہہ دوں گی وہ زینب کے ساتھ پلوشہ کے نکاح کی بھی تیاری کر لے۔ رشیدہ بیگم اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی شیر علی واپس لیپ ٹاپ لے کر اپنے آفس کا کام کرنے لگا جب اچانک سارا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ اگلی صبح ہی رشیدہ بیگم نے آسیہ کو فون کر کے شیر علی اور پلوشہ کے نکاح کے لیے ہاں کر دی، جس سے دونوں گھروں میں خوشیوں کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ ہر کوئی اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سارا اپنی ماں کی طبیعت مزید بگڑنے کے باعث گاؤں چلی آئی تھی تاکہ کچھ دن اماں ابا کے ساتھ گزار کر ان کی خدمت کر سکے۔ یونیورسٹی سے اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھی، ویسے بھی اسائنمنٹ وغیرہ میں مدد کے لیے عارفہ موجود تھی۔ اماں آپ آرام کریں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ اپنی ماں کو دوائیاں دینے کے بعد وہ بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، سارا بیٹا اب میں ٹھیک ہوں، تم اب واپس لاہور چلی جاؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہو رہا اماں، عارفہ ہے میری مدد کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے جھک کر ان کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھنے لگی کہ دفتن بیرونی دروازے کی بیل بجی۔ سارا نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ جی کون؟ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ وجاہت شیخ کے نام ڈاک آئی ہے، خاکی لفافہ سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا تھا۔ لڑکے کو فارغ کر کے وہ دروازہ بند کرتی واپس کمرے کی طرف بڑھی تاکہ لفافہ اماں کو دے سکے۔ ابا کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ ذہن میں اٹھتا سوال اور تجسس اسے لفافہ کھول کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا میں کھول کر دیکھ لوں؟ ہاں دیکھ لیتی ہوں، ابا نے کون سا کچھ کہنا ہے؟ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ وہیں رک کر لفافہ کھولنے لگی جب اندر سے نکلتے شادی کے کارڈ نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ذلیل انسان، مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے یہ کارڈ بھیجا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وجاہت شیخ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے جب ہاتھ میں ہوئے بولے۔ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ سراج الدین نے نکاح کی تقریب گاؤں میں رکھی تھی جس میں وجاہت شیخ کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ جانتے تھے سراج الدین نے جلے پر نمک چھڑکنے کی کوشش کی تھی، تب بھی جب شہروز شیخ کی موت ہوئی تھی۔ گاؤں میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ یہاں کی ساری سرگرمیوں سے واقف تھے۔
مہربانی کر کے مجھ پر رحم کریں، میرے پاس ایک بیٹی ہے جسے اب مجھ میں کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ سارا کی ماں بیڈ پر بیٹھی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ انہیں ڈر تھا اگر وجاہت شیخ نے غصے میں آ کر سراج الدین کو جانی نقصان پہنچا دیا تو اب کی بار ان کی بیٹی کو ونی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے ہمیں اس کے بچوں کی شادی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ہم جائیں گے، ہم سب جائیں گے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وجاہت شیخ کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ ندا نے بیٹی کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس خبر کے ملنے کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی۔ 2 دن مزید اماں ابا کے ساتھ گزار کر وہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی جہاں عارفہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھی پلوشہ اور شیر علی کے نکاح کی خبر مل چکی تھی جس کے بعد سے اسے سارا کی فکر ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے سارا سے بات کرنے کا سوچا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو سارا، محبت وغیرہ سب بیکار ہے، دیکھنا جب تمہاری شادی ہوگی، چاہنے والا شوہر ملے گا تو تب تمہیں شیر علی یاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی، وہ جب سے آئی تھی بس روئی جا رہی تھی۔ سارا میری جان، ہمیشہ یاد رکھو یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز وقتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے جذبات بھی۔ نہیں عارفہ، تم نے محبت نہیں کی ہو، لیکن محبت کوئی کھیل نہیں ہے جو بار بار کھیلا جائے، یہ بس ایک بار ہوتی ہے اور اگر نہ ملے تو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، پھر چاہ کر بھی انسان کسی اور سے محبت نہیں کر پاتا۔ سارا تو شیر علی کو بھولنے کی بات پر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ عارفہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھک چکی تھی۔ انسان سارے شوق پالے لیکن محبت کا روگ نہ پالے۔ زور سے بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سارا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اب بس بھی کر دو سارا، کب تک یوں خاموش رہنا ہے؟ آج سارا وقت سب کو تمہاری طبیعت خراب ہونے کا جھوٹ بول بول کر تھک گئی ہوں میں، ہر کوئی پوچھ رہا تھا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کے ساتھ کوریڈور سے گزرتے ہوئے عارفہ چڑھ کر بولی۔ تو تم سے کس نے کہا تھا جھوٹ بولنے کو؟ ہاں تو کیا سچ بتا دیتی کہ تم… خاموش ہو جاؤ، پلوشہ سامنے کھڑی ہے، سارا اس کی بات کاٹتی تیزی سے بولی، ساتھ ہی پلوشہ کی طرف دیکھا جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے قریب جاتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو پلوشہ؟ بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح کی۔ شکریہ، پلوشہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے نکاح کی خبر سارے ڈپارٹمنٹ کو مل چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی اپنے نکاح کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، جبکہ سارا جانتی تھی کہ نکاح کی تقریب کتنی دھوم دھام سے رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے تقریباً ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا، مگر اپنے… اچھا مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ 1-2 اور باتوں کے بعد پلوشہ کہتی ہوئی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ تم دروازے تک چلو، میں ذرا لائبریری سے ہوں آؤں۔ عارفہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے عجلت سے بولی۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم گیٹ پر میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ عارفہ کہتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سارا نے اپنے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے شیر علی کھڑا نظر آیا جو یقیناً پلوشہ کو پک کرنے آیا تھا۔ سارا کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا شہروز شیخ کی بہن ہونا اس کا قصور تھا یا محبت کرنا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا؟ مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس نے یہ پوچھا، کیوں تم؟ شیر علی جو اسے سخت باتیں سنانے کا ارادہ رکھ رہا تھا سارا کی طرف دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوے، گلے، عقیدت، محبت۔ اپنے نام کی تہمت لگا کر وہ خود کسی اور سے شادی کر رہا تھا، کیوں؟ اتنی نفی بہن کا گھر بھی بسنے جا رہا تھا، پھر سارا کو کیوں تعمر کی سزا سنا دی گئی تھی؟ شیر علی کو اس وقت اپنی نفرت بے معنی سے لگنے لگی۔ سارا چلیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں عارفہ کھڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو۔ اور اس وقت سارا کو ہر لفظ بے معنی لگنے لگا تھا۔ وقت گزر چکا تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ سارا خاموشی سے عارفہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور شیر علی وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ نکاح سے قبل کئی بار اسے وجاہت شیخ کی کال آ چکی تھی جنہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی نکاح میں شریک ہونے کی۔ یہ اب ان کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔
وہ سراج الدین پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ انہیں ان کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ دوسری طرف سارا نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ محبت اس کا اپنا مسئلہ ہے، شیر علی کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی، پھر کیسا شکوہ اور کیسی شکایت، کوئی امید نہیں دلائی تھی، پھر کیسا شکوہ اور کیسی شکایت۔ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی، بس فرق اتنا تھا اس بار اس کے ساتھ عارفہ موجود تھی جو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا ضروری ہے نکاح میں شرکت کرنا؟ گھر پہنچ کر سارا کے اماں ابا سے ملنے کے بعد اب وہ سفر کی تھکن اتارنے کے لیے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب عارفہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ہاں بابا سائیں چاہتے ہیں ہم جائیں اور میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ سارا اٹھ کر بیٹھ گئی، بے چینی اتنی تھی کہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا صبر کرو، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں بھی کوئی آئے گا جو تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے، اور تب شیر علی اگر تمہیں یاد بھی رہا تو اس کی محبت دم توڑ چکی ہوگی۔ عارفہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، دنیا کی ہر چیز کا نیم البدل نکل آتا ہے، انسان بدل جاتا ہے تو جذبات وہی کیسے رہ سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید ایک دن میں شیر علی کو اب کوئی اور یہاں وہ اٹک گئی۔ کوئی اور کیوں؟ شیر علی کیوں نہیں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر بکھر جاتی، وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے عارفہ افسوس کرتی اس کے حق میں دعا کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا جب اس نے ایک نظر آئینے پر ڈال کر اپنی تیاری کا جائزہ لیا۔ بلیک شیروانی اس پر خوب جچ رہی تھی، اس کے چہرے کی سنجیدگی اور رعب اس کی مردانہ وجاہت میں مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ خود کو آئینے میں دیکھتا وہ ہاتھ میں گھڑی پہننے لگا کہ اچانک سارا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ میرا قصور نہیں ہے، میں نے اسے کوئی امید، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ شیر علی نے خود کو باور کرایا، وہ کئی بار خود سے یہ کہہ چکا تھا۔ سارا کے لیے بھی اسے دکھ ہو رہا تھا، پر یہ بھی سچ تھا وہ قصوروار تو نہیں تھا۔ سارا کی محبت کو وہ اپنا نہیں سکتا تھا، ایک کا دل رکھنے کے لیے وہ سب کے دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا سراج الدین کبھی سارا کو قبول نہیں کریں گے، زینب کا رشتہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور پلوش شاہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے معاف کر دینا لڑکی، تم بہت معصوم ہو، پر تمہیں اور تمہاری محبت کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سارم کی کال آ رہی تھی کہ مہمان تقریباً پہنچ چکے ہیں، وہ بھی تیار ہو کر نیچے آ جائے۔ 4 سال بعد سراج الدین کا گھر ایک بار پھر سے جگمگا اٹھا تھا۔ نکاح کی تقریب اپنے عروج پر تھی، سارے انتظامات بہترین طریقے سے کیے گئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر مولوی صاحب عمر اور زینب کا نکاح پڑھا رہے تھے، اس کے بعد شیر علی اور پلوشہ کا نکاح ہونا تھا۔ ہر کوئی دلہن کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ 16 سال کی دلہن بنی زینب پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو سارا؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو جامنی رنگ کا فراک زیب تن کے خاموش بیٹھی سامنے زینب کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا فرق تھا دونوں کے نصیبوں میں۔ سامنے بیٹھی لڑکی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، پھر بھی آج وہ محبت کا تاج سر پر سجائے کسی کی بیوی بن گئی، اور وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود شیر علی کے نام کی تہمت اس پر لگ چکی تھی، کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کیسے کسی کو یقین دلائے کہ آج بھی اس کی عزت محفوظ تھی۔ سارا، کیا ہوا؟ عارفہ نے اسے خاموش پا کر اس کا کندھا ہلایا، وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں عارفہ، فکر مت کرو۔ سارا نے اسے تسلی دیتے ہوئے سامنے دیکھا، جہاں عمر اور زینب کا نکاح ہو چکا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا، جب یکدم آسیہ گھبراتی ہوئی وہاں آئی اور شاہد خان کے کان میں جھک کر کچھ کہنے لگی۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ اچانک اسٹیج کا ماحول بدل گیا۔ شیر علی اور عمر اٹھ کر گھر کے اندر بڑھے تھے، جبکہ سراج الدین کھڑے شاہد خان سے کچھ کہہ رہے تھے، انداز کافی برہم تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا سائیں؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے ساتھ بیٹھے وجاہت شیخ سے پوچھا، جو خود بھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، وہ اٹھا ہے۔ اماں، ابھی سارا ندا کی طرف مڑی تھی کہ تبھی 2 عورتیں ان کی ٹیبل کے قریب چلی آئیں۔ ہائے ندا، تم نے سنا؟ شیر علی کی دلہن بھاگ گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا آج کل کے لڑکیاں، اف۔ ان میں سے ایک عورت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اور پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارے مہمان آپس میں چیمگوئیاں کرتے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ عورتیں بھی
ندا سے مزید کچھ کہہ رہی تھی جبکہ سارا اور عاطفہ ساکت بیٹھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. کہیں یہ لڑکا وہ تو نہیں جس کے ساتھ پلوشا اکثر یونیورسٹی میں دکھائی دیتی تھی. عاطفہ کی بات پر سارا کو یاد آیا پلوشا نے کس طرح بے تاثر چہرے سے نکاح کی مبارکباد وصول کی تھی. اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی اور وہ لڑکا ان کے قریب جاتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا. تبھی پلوشا نے یونیورسٹی میں کسی کو نکاح کی دعوت نہیں دی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بھاگنے کا پلان بنا چکی تھی اور سارا کی ادھوری بات کو عارفہ نے مکمل کیا تھا. جب تم جانتی تھی تمہاری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے تو پھر تم نے یہ رشتہ کیوں طے کیا؟ سراج الدین آسیہ پر برستے ہوئے بولے. وہ سب اس وقت گھر میں جمع تھے. کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے. باہر مہمان موجود تھے جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. مجھے کیا معلوم تھا بھائی وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی. میں تو شاہد کے کہنے پر رشتہ لے کر آپ کے پاس آئی تھی. آسیہ روتے ہوئے بولی. شاہد خان کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا. عمر کا بھی کچھ یہی حال تھا جبکہ زینب اور سارم رشیدہ بیگم کو سنبھال رہے تھے جنہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا. پر شیر علی اس سب میں ایک وہی تھا جو پرسکون کھڑا تھا. اس کے نزدیک پلوشا اتنی قصوروار نہیں تھی جتنے آسیہ اور شاہد خان. اگر ان کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی تو اسے پورا حق حاصل تھا کہ اس کی پسند کا احترام کیا جائے نہ کہ انا کا مسئلہ بنا کر زبردستی شادی کی جائے. تم دونوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. اب کیا جواب دوں گا میں لوگوں کو؟ سراج الدین وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. جب وجاہت شیخ کی آواز پر سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. کیا تم میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے سراج؟ سارا جو باپ کو ڈھونڈتی ہوئی اندر آ رہی تھی ان کی بات سن کر اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے. کیا تم اس دشمنی کو ختم کر کے میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہو گے؟ وجاہت شیخ نے ایک بار پھر پوچھا. سب خاموش کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے جب سراج الدین اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آئے. تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کوئی رشتہ داری جوڑنا چاہوں گا؟ میں جانتا ہوں سراج جو ہوا وہ غلط تھا پر پنچایت کے فیصلے پر تم نے اپنا بدلہ لے لیا تھا جس کی سزا آج تک میری بیٹی کاٹ رہی ہے. باپ کی بات پر بے اختیار سارا کی نظر شیر علی کی طرف اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کا دل چاہا سب کو بتائے اس رات اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا پر شیر علی کی تنبیہ کرتی نظریں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی. تم خود بھی باپ ہو سمجھ سکتے ہو اولاد کا دکھ. اگر عمر تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرتا تو میری طرح تم بھی اس کی خوشیاں دیکھنے کو ترستے رہتے. وجاہت شیخ نے کہتے ہوئے اب کی بار سراج الدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو ورنہ شیر علی کے نام کی تہمت کبھی اس کا گھر بسنے نہیں دے گی. بابا سائیں سارا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس نے بھلا کب چاہا تھا کہ سب کے سامنے اس کے بابا سائیں یوں جھک جائیں. سراج الدین نے ایک نظر وجاہت شیخ کے جڑے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر سارا کو دیکھا جو باپ کے لیے رو رہی تھی. انہیں اس پر ترس آیا. بھائی کے کیے کی سزا وہ معصوم بھگت رہی تھی. 4 سال پہلے ایک فیصلہ پنچایت نے کیا تھا اور 4 سال بعد ایک فیصلہ سراج الدین نے کرنا تھا جو ایک بار پھر اس لڑکی کی زندگی کو بدلنے والا تھا. سراج الدین آگے بڑھے اور پھر وہاں وہ ہوا کہ سب لوگ حیرت سے گنگ رہ گئے. سراج الدین نے وجاہت شیخ کو گلے سے لگا لیا تھا. وجاہت کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر کے مہمانوں کے سامنے میرا سر جھکنے سے بچا سکتے ہو؟ اگر وجاہت شیخ ان کے سامنے جھکے تھے تو وہ بھی بڑا پن دکھاتے ہوئے سارا کا ہاتھ مانگ کر انہیں عزت بخش رہے تھے. اگر شیر علی بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے خوشی ہوگی. اپنی بیٹی کو تو مجھے خوشی ہوگی اپنی بیٹی کو تمہارے گھر کی بہو بناتے ہوئے. اب کی بار سب کی نظریں شیر علی کی طرف اٹھی تھی. سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گڑبڑا اٹھا. جو بابا سائیں کا فیصلہ ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ جلدی سے بولا. چلو پھر طے ہوا سارا ہمارے گھر کی بہو بنے گی. اب سب یہاں کیا کھڑے ہو جاؤ جا کر نکاح کی تیاری کرو. سراج الدین کے کہتے ہی سب فوراً گھر سے باہر نکل گئے تاکہ نکاح خواہ اور مہمانوں کو اس نئی تبدیلی سے آگاہ کر سکیں. اب وہاں صرف سراج الدین سارا اور وجاہت شیخ رہ گئے تھے. سراج الدین دونوں باپ بیٹی کو اکیلے میں بات کرنے کا وقت دیتے خود بھی وہاں سے باہر چلے گئے. بابا سائیں سارا وجاہت شیخ کے سامنے آئی. میں جانتا ہوں بیٹی تم شیر علی کو پسند کرتی ہو. میں نے تمہاری اور تمہاری سہیلی کی باتیں سن لی تھی. باپ کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا. اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی 4 سال پہلے میں نے بیٹے کی خاطر تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی پر اب میں تمہارے ساتھ بالکل زیادتی نہیں ہونے دوں گا. اگر مجھے سراج الدین کے سامنے ناک بھی رگڑنی پڑتی تو اپنے سب گناہوں کا احساس ہو گیا تھا. انہوں نے سارا کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ باپ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. چلو بس کرو آؤ تمہاری اماں
اور सहेली को तुम्हारे निकाह की खबर देते हैं। देखना तुम्हारी अम्मा खुशी के मारे अपनी सारी बीमारी भूल जाएगी। वो जहाँ शेख की बात पर वो नम आंखों से मुस्कुराती उनके साथ चल पड़ी, जिसके बाद फिजा में शेर अली और सारा के निकाह की मुबारकबाद गूंज उठी थी। आरफा तो इस काया पलट पर हैरान थी। वो यहाँ सारा को हौसला देने आई थी और अब बैठकर उसके निकाह के छुआरे खा रही थी। 1 साल बाद उनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जिसमें इधर उधर की दावतों से फारिग होकर शेर अली उसे लिए फौरन शुमाली इलाका जात पहुंच गया था अपने हनीमून के लिए। उस वक्त भी वो दोनों मुख्तलिफ मकामात अच्छी तरह घूम फिरने के बाद अपने होटल के पास बनी छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक पर बैठे थे, जब दूर उफक पर उड़ते परिंदों को देखते हुए यकदम सारा ने गर्दन मोड़कर अपने से चंद इंच के फासले पर बैठे अपने बाकिरदार शरीके सफर को देखा और फिर धीरे से अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। शेर अली ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजुओं का हिसार रख दिया। शेर अली, पता है मेरा दिल करता है मैं सबको बता दूं कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। अपने लिए नहीं बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जिना जैसे गुनाह के साथ आपका नाम जोड़ता है। शेर अली के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाती वो धीरे से बोल रही थी। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सारा, मेरा अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है, हमें किसी को और कुछ बताने की जरूरत नहीं। शेर अली ने अक्सर कहा हुआ जुमला फिर दोहराया। सारा जब भी सबको बताने का कहती थी वो यही जुमला कहकर बात खत्म कर देता था। वैसे आज सुबह ज़ैनब की कॉल आई थी, बता रही थी पलवशा अपने शोहर के साथ फिर आई थी, मगर इस बार भी आसिया फुप्पो और शाहिद अंकल ने उसे माफ नहीं किया। आपको नहीं लगता उन्हें माफ कर देना चाहिए? उसने जरा सा चेहरा उठाकर शेर अली की राय लेनी चाहिए। उनका मामला है, वो बेहतर जानते होंगे, हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो सरसरी लहजे में बोला। सारा जांचती नजरों से उसके तासुरात देख जानना चाहती थी पलवशा के नाम पर वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे मत देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता पलवशा के जिक्र से। वो देख तो सामने रहा था पर खुद पर जमी सारा की नजरों को अच्छे से महसूस कर सकता था। आप निकाह करने वाले थे उससे? वो निकाह पर जोर देते हुए बोली। किया तो नहीं, वो भी दूबदू बोला। और हाँ, आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं उससे निकाह ज़ैनब की खुशी के लिए कर रहा था, मोहब्बत में नहीं। आपके शेर अली का अंदाज डांटने वाला था। सारा मुंह बनाती वापिस सर उसके शाने पर रखते हुए सामने देखने लगी। वैसे बाबा साईं को ज़ैनब की रुखसती भी हमारे साथ कर देनी चाहिए थी। बेचारे उमर भाई, उन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। लो जी, अब मोहतरमा को उमर और ज़ैनब की फिक्र सताने लगी। शेर अली ने आंखें घुमाते हुए उसके गिर्द मौजूद हिसार को मजीद तंग किया। ज़ैनब अभी पढ़ रही है, वरना उमर की तो पूरी कोशिश थी हमारे साथ ही ज़ैनब की रुखसती करवा ले। उमर की हालत सोचते हुए शेर अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे खुशी थी कि पलवशा के वाक़े ने ज़ैनब की जिंदगी को मुतासिर नहीं किया था। बस हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, सबके मसलों पर नजरसानी करने नहीं। वो चिढ़कर बोला। मोहतरमा को सबकी फिक्र थी सिवाय अपने शोहर के, आपसे तो बात ही करना बेकार है। सारा भी उसी अंदाज में कहती सीधी होकर बैठ गई। शेर अली ने कन आँखियों से उसे देखा। इस गुजरे 1 साल में ये लड़की उसे कितनी अजीज हो गई थी कि अब एक लम्हा भी उसके बगैर अधूरा लगता था। अच्छा, एक बात पूछूं? वापस उसी पोजीशन में आते हुए वो मासूमियत से शेर अली को देखने लगी। नहीं, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानता था अब मैडम मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना जाने क्या सोचकर वो आज बोल उठी, और जब बोली तो आवाज भर आ गई थी। पागल लड़की, किसने कहा मोहब्बत नहीं है? हाँ, मैंने निकाह बाबा साईं के कहने पर जरूर किया था, पर उस 1 साल में तुम मेरे दिल में उस मुकाम पर पहुंच चुकी हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर तुमने कभी अपनी जगह छोड़ने का सोचा भी तो मेरी सांसों का तसलसल टूट जाएगा। सारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर शेर अली उसकी आंखों में झांकता अपने दिल का हाल बता रहा था। मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ वो उस लड़की के तमाम शक व शुबहात को भी खत्म कर देना चाहता था। तुम आज जान लो कि मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की और आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे पहले ये दिल ना किसी के लिए धड़का है और ना ही कभी धड़केगा। मोहब्बत से कहता वो उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करने लगा। सारा ने पुरस्कून होते हुए उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। वो जो उस एक रात की असीर हो चुकी